ایک شخص شدید مالی تنگی کا شکار تھا۔ اس کا کھانا پینا تو پورا ہو جاتا تھا، لیکن رہائش کے حوالے سے ایک کمرے میں اسے، اس کے بچوں کو، اس کی بیوی کو، اس کے ماں باپ کو رہنا پڑتا تھا۔ تنگ حالات میں اس نے بہتری لانے کے لیے کسی سے مشورہ کرنے کی کوشش کی تو ایک بزرگوں کے پاس گیا اور عرض کرنے لگا، حضور میں بہت پریشانی کے عالم میں ہوں، گھر میں ایک ہی کمرہ ہے، وہیں پر سب بچوں کو، بیوی کو اور والدین کو رہنا پڑتا ہے، جو کہ انتہائی مشکل کام ہے۔ آپ دعا کریں کہ میرے کام میں برکت پڑے تاکہ میں زیادہ بہتر انداز سے زندگی گزار سکوں۔ ان بزرگوں نے فرمایا کہ آپ اپنے گھر ایک مرغی لے آؤ۔ وہ اس پر بڑا حیران ہوا، لیکن ان کا حکم تھا، چنانچہ گھر گیا، ایک مرغی لی اور اسے بھی اپنے ساتھ کمرے میں رکھ لیا۔ کچھ وقت گزرا، اس مرغی کی وجہ سے کمرے میں اور مزید مسائل پیدا ہو گئے، تو وہ دوبارہ ان بزرگوں کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ جب کہ مرغی آئی ہے اس کے بعد کمرے میں اور زیادہ گندگی پیدا ہو گئی ہے اور مسائل پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ ان بزرگوں نے مراقبہ کیا اور اسے کہنے لگے کہ اپنے گھر میں ایک بکرا لے آؤ اور اسے بھی اس کمرے میں باندھو۔ اس شخص نے ان کے حکم کی تعمیل کی، گیا اور ایک بکرا لے آیا، اسے بھی اس نے کمرے میں باندھ لیا۔ پہلے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے، ماں باپ، بیوی تھی، اور اس سے پہلے ایک مرغی بھی کمرے میں آ چکی تھی۔ اب جب کمرے میں بکرا آیا تو اس کی وجہ سے گندگی بھی پھیلی اور رات کو نیند آنے میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ دن گزرے، وہ دوبارہ ان بزرگوں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضور مسائل تو پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ انہوں نے مراقبہ کیا، کچھ وقت کے بعد اسے کہنے لگے، جاؤ ایک گدھا لو، اسے بھی کمرے میں باندھ لو۔ خیر کرتا تو کیا کرتا، اس نے سوچا کہ اب ان بزرگوں کے پاس آیا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ان کے اس کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ چنانچہ وہ گیا، ایک گدھے کو لیا اور اسے بھی کمرے میں باندھ لیا۔ اب مسائل اور بڑھ گئے، وہ رات کو بولتا اور اس کے پیشاب کی بدبو سے پورے کمرے میں گندگی پھیلنے لگی۔ وہ دوبارہ ان بزرگوں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضور آپ کے پاس میں 3 دفعہ آ چکا ہوں، لیکن جو بھی آپ نے حکم دیا میں نے اس کی تعمیل بھی کی، لیکن مسائل پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، اب جاؤ اور مرغے کو نکال دو۔ وہ گیا، اسے مرغے کو نکال دیا۔ کچھ دن کے بعد آیا تو کہنے لگا کہ حضور پہلے سے حالات بہتر ہیں۔ انہوں نے فرمایا، اب جاؤ اور جا کے بکرے کو بھی نکال دو۔ اس نے ان کے حکم کی تعمیل کی، بکرے کو بھی نکال دیا۔ کچھ دن کے بعد جب دوبارہ آیا اور کہنے لگا، حضور حالات پہلے سے بھی بہتر ہیں، انہوں نے فرمایا کہ جاؤ اس دفعہ جا کے گدھے کو بھی نکال دو۔ جب گدھے کو نکالا تو حالات پہلے سے بہتر ہو گئے۔ اس نے کمرے کو صاف کیا، اور اب جب وہ آیا تو اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا اور وہ بہت خوش تھا اور کہنے لگا کہ حضور اب حالات بہت بہتر ہیں، کمرے میں خوشبو ہے، سب اپنی جگہ خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں، رات کو آرام بھی پورا ہو جاتا ہے اور دن کو کام کرنے کا ٹائم بھی مل جاتا ہے۔ کیونکہ جب وہ شخص آیا تھا تو ان بزرگوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ناشکری اور بے صبری کی وجہ سے اس کے رزق میں تنگی بھی ہے اور اس کے گھر کے حالات بھی بہت حد تک خراب ہو چکے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اسے اس لحاظ تک پہنچایا تاکہ جب وہ وہاں سے واپس آئے تو اس کے اندر شکر کرنے کی توفیق پیدا ہو جائے۔ میں یہ بات اکثر سوچتا ہوں کہ جب ہم 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں تو نماز پڑھنے کے دوران بھی بہت سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گلہ شکوہ کرنے کی نیت سے سجدہ کرتے ہیں، جبکہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی غرض سے سجدہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ
اس شکر کی دولت کے صدقے انہیں وہ بھی عطا کرتا ہے جن کے وہ حقدار نہیں ہوتے، اور جو ناشکری کرتے ہیں، بے صبری کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ بھی اس نیت سے کرتے ہیں کہ یا اللہ ابھی تو نے مجھے یہ بھی عطا نہیں کیا، میری یہ بھی ضرورت پوری نہیں ہوئی، مجھے ابھی یہ بھی نہیں ملا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے وہ چیزیں بھی چھین لیتا ہے، یا کم از کم ان چیزوں میں رہتے ہوئے انہیں خوشی نہیں ملتی۔ ناظرین، میرا ذاتی خیال ہے کہ خوشی دنیا کی واحد ایسی دولت ہے جس کا تعلق دولت، پیسے، عزت کسی چیز سے نہیں، بلکہ ہر چیز کا حاصل خوشی ہے۔ اگر یہ خوشی ہم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر ادا کر کے حاصل کر سکتے ہیں تو ہمیں اس خوشی کو حاصل کرنے کے لیے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، تاکہ ہم ان نعمتوں کو انجوائے بھی کر سکیں، اور وہ نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا نہیں کی انہیں حاصل کرنے کے لیے اس کی بارگاہ میں دعا بھی کر سکیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چودھری محسن عابدی کو اجازت دیجیے اس یقین کے ساتھ کہ ہم اپنی زندگی کے گزرنے والے لمحات اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر میں گزاریں گے، نہ کہ ان کی عطا کردہ نعمتوں پر ناشکری کر کے اس چیزوں کو بھی کھو دیں جو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، حالانکہ ہم اس کے بھی حقدار نہیں ہو سکتے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔